स्मूथ बन रहा है? ہاں جی بن رہا ہے ہلکا ہلکا سا. ٹھیک یہ ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا باقی عامر بھائی ٹھیک ہو. جیسا کہ کیسر بھائی نے بھی کہا کہ اسٹریمز ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست چل رہی ہیں. اور پچھلے دنوں ایک بھائی بھی کیسر بھائی سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد. میں کہہ نہیں سکتا تھا ابو ایگنوسٹک سر وہ جو مطلب کیسر بھائی منظر تھا لٹرلی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کافشوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ مزید جو ہمارے بھائی چلے گئے اللہ تعالیٰ نے واپس لے کے آئے. کیسر بھائی بہت بہت مبارکباد آپ کو. تھینک یو جی. وہ مبارکباد جو ہے وہ ہم سب کی بنتی ہے, لیکن زیادہ جو ہے وہ عامر بھائی کی بنتی ہے, ابو ذر بھائی کی بنتی ہے, کیونکہ ان دونوں بھائیوں کا انہوں نے نام لیا تھا کہ میں نے سب کا انہوں نے کہا, لیکن یہ دو لوگ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی, ان کے میں نے کام دیکھا, تو اس کے بعد پھر مجھے اس پہ وہ ہوا. سو ایبسلیوٹلی دس از اٹ واز ویری ویری ہمبلنگ مومنٹ فار آل آف اس. جزاک اللہ زبردست. اچھا کچھ دوست ہیں نیچے. ٹھیک ہے جمی بھائی آپ سے اجازت دیتے ہیں. جی بڑا جی اچھا آپ نے جزاک مقدمہ ایکس مسلمس کی طرف سے معقول اور جینون, یہ ہے ویلڈ ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ کنونسنگ اسکل, اس سے فالو کریں. یار ہر چیز کیسر بھائی نے ہمیں سکھانی ہے, ڈیفینیشنز بھی ان کو ہر ازم کی ہمیں سکھانی ہے. ہاں جی ان کو پھر میتھڈولوجی بھی ہمیں سکھانی ہے, پھر اپسٹمولوجی بھی ان کو سکھانی ہے, پھر ان کو لاجیکل فیلسیز کا بتانا ہے وہ درست کروانی ہے, پھر ان کو ہم نے بتانا ہے کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کا مطلب اے ٹو زی ان کو ہم نہیں سکھانا ہے. یعنی ان کو اس کے ماں باپ نے پیدا کر کے ہمارے حوالے کر دیا بس سوشل میڈیا پہ, لو جی ان کو بھگتو دنیا میں. وہ سدگرو پھر ٹھیک کہتا ہے, وہ میرے خیال سے ہی نہیں کہ پیرنٹس کے لوٹیا موومنٹ کے پیرنٹس کے بارے میں کہتا ہوگا کہ بھائی یار ان کو نا جو ہے نا وہ بچے نہ پیدا کرنے کے پیسے دو. سدگرو کی بڑی زبردست مثال ہے, کہتا ہے کئی ملکوں کے اندر نا عورت جس کے پاس زیادہ بچے ہوں تو اس کو زیادہ سوشل سیکورٹی سروس سپورٹ مل جاتی ہے بچوں کے لیے کہ چلو اخراجات چلتے رہیں, نان نفقہ چلتا رہے. تو وہ کہتا ہے مگر اب جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو عورتوں کو بچے نہ پیدا کرنے کے لیے پیسے دینے چاہیے. میرے خیال سے لوٹیا موومنٹ کے کیونکہ یہ آ جاتے ہیں ہمارے سروں پر سوار کہ ہمیں سکھاؤ ہر چیز, اب کہاں کہاں سکھائیں ان کو. ٹھیک ہے جمی بھائی آپ سے اجازت دیتے ہیں. جزاک اللہ فی مان اللہ. ٹھیک ہے جزاک اگلے کالر کو لے لیتے ہیں. اچھا جو چیز میں مس کر رہا ہوں فون کی وجہ سے, کیونکہ میرا آپ کو پتا ہے مائک کا ایشو چل رہا تھا تو میں فون سے ہوں, تو جو کمنٹس آ رہے ہیں لوگ مختلف جگہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یقین کریں آپ سب سے محبت ہے, آپ سب کے میسیجز گزر رہے ہیں, مگر فون کے اندر سے میں یا کمنٹ دکھاؤں گا یا بات کروں گا تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ چیزیں اس طریقے سے کرنی پڑیں گی. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے دیکھ رہا ہوں, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اچھا ہمارے ساتھ اگلے ہیں, ترتیب سے چلتے ہیں, اجمل خان صاحب. جناب السلام اجمل علیکم خان. عامر صاحب, آواز وعلیکم آ رہی میری؟ السلام. جی جی بالکل بالکل بالکل. عامر صاحب آپ کو تو اسٹریم چالو کرنے کے لیے بہت بہت مبارکباد. اور سب سے خیر پہلے مفاد. تو آپ اپنی طبیعت کا خیال کریں, جی جی اور باتیں تو ہوتی رہیں گی. اور مجھے تھوڑا 5 منٹ جو ہمارے انڈیا کے, بھارت کے یا پھر پاکستان کے یا اور بھی دیسی ملحد ہیں جو مرتد, ان کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنی ہے. تو عامر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ مرتد لوگوں کی اسلام چھوڑنے کی ایک جیسی کہانی کیوں ہوتی؟ ان کا بھائی ہم نے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور بڑے ہو کر ہم نے اسلام پڑھنا شروع کیا, اسلام میں ہمیں کٹرتا نظر آئی, ہمارے ماں باپ نے ہمیں نکال کر باہر پھینک دیا, اب ہم بے سہارا ہو گئے. یوٹیوب پہ آ کر ہم نے ایک چینل بنایا اور ہم نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں, ہم کہیں کے نہیں ہیں, ہمارا سپورٹ کرو. اور ہم اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتے جا رہے ہیں. یہ تو نفرت ہو گئی نا بھائی, دو کمیونٹی کے بیچ میں آپ نفرت پھیلا رہے ہیں, انسان کو انسان سے لڑا رہے ہیں. تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ پلیٹ فارم موجود ہے نا, آپ جائیے اپنا وہ کنفیوژن دور کرو, ڈیبیٹ کرو, بات کرو. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی آپ کچھ لوگوں کو بھکت بنا لیے اور انہی کو الٹی سیدھی پڑھا کے ان سے پیسے لے رہے ہیں؟ تو یہ تو سیدھا سادہ سمجھ میں آتا ہے. تو یہی تھوڑا بات کرنی تھی عامر صاحب. بالکل وہ اور سٹوریز اس لیے ایک ہے, سٹوریز اس لیے ایک ایک جیسی ہے. کہانی میرے وہی سمجھ میں کسی کے مختلف آئی نہیں, سب کی ایک جیسی کہانی. کاپی پیسٹ ہے نا. دیکھیں گروپ, ہاں دیکھیں جب پوری ایک کھیپ تیار ہوتی ہے
सॉरी, उनकी फिर स्टोरी एक ही तरह की होती है, फिर ऐसे ही होता है, यही चक्कर है। ठीक अब हो वो गया सच वाला ले साहब भाई, के बारे में हाँ बोलिए बोलिए आमिर भाई। ठीक हो गया। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे साथ एक और जुड़े हैं, गालबन मुझे लग रहा है कि वो भी एक्स मुस्लिम है, तो मैं उनको लेना चाह रहा हूँ। आप कर ले बात मुकम्मल अपनी। मैं वही कह रहा था अभी, वो जो सच वाला है, एक तो उसको वो उसने मुफ्ती साहब के सामने इकरार किया कि मैं जाहिल हूँ, जाहिल मुतलक हूँ, झोला छाप हूँ, दूध पीता बच्चा हूँ। जब सब तुमने मान लिया तो उसके बाद फिर अरबी के चैंपियन क्यों बन रहे हो भाई? उल्टे सीधे जुमले बना रहे हो। 2 मिनट नहीं लगता उसका ऑपरेशन हो जाता है उसका, मुफ्ती साहब जवाब दे देते। अगर कुछ शर्म वरम नाम की चीज भी होनी चाहिए, इंसानियत भी। क्या 60 साल में तुमको इस्लाम समझ में आया कि इस्लाम में कट्टरता है? अभी तक कहा दे भाई। और इस्लाम छोड़ने के बाद आपको सुनने में आ रहा है कि 2-2 3-3 शादियां की है तुम, और इस्लाम में शादियों के ऊपर एतराज कर रहे हो, और इस्लाम छोड़ने के बाद वही काम अपना खुद कर रहे हैं। तो ये सब आखिर उसका दोगलापन क्यों दिखाने का? कम से कम ईमानदारी भी तो कोई चीज है। आप कम से कम दिल खोल के बात करो, सच बात करो, जो सही है उसको तस्लीम करो, या इस्लाम की जो खूबियां वो भी तो बयान कर भाई, वो तो बता कम से कम। इस्लाम में है कि भाई किसी एक बेगुनाह का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो ये भी तो बयान करो ना भाई, इस्लाम की खूबियां भी तो बयान करो। यही कहना था। ठीक है जी नहीं खूब, आमिर भाई, आप ले देखिए ले दूसरे। बहुत शुक्रिया अजमल भाई, आपसे हाँ। इजाजत लेके मैं दो बातें करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारे हमारे साथी थे, बुजुर्ग थे हमारे, अल्लाह ताला इनकी दुआओं को हमारे हक में कबूल फरमाए। और खुलूस से ये चीज़ जो बयान कर रहे थे, मैं इस पर एक चीज़ कह दूं। अच्छा, मुझे ना वो पुरानी जो मेरी उसके नीचे 1-2 कमेंट्स भी आ रहे हैं, और नीचे भी कहीं कह रहे थे कि जी वो क्या करें हम आगे, कन्विंस कैसे करें, क्यों करें, क्या। अच्छा, फिर एक आ रहे, वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह भी अगर ये सारे भगवान मिलके आ जाएंगे ना, सारे खुदा, वो आपको नहीं एक्स मुस्लिम कर सकते। ये भी वो बंदा लाइव बोल के गया। अब सवाल ये उठता है कि फिर वो जो इनकी स्ट्रीम्स के ऊपर जाकर मस्खराबाजी हो रही होती है, वो कौन लोग होते हैं? इसका मतलब है वो भी गप है सारी। अब देखे ना, तो एक एक्स इसमें मुस्लिम आया है, मैं आमिर भाई कथा देखे। कलामी की माजूम। जी देखिए जी आपकी ये पहली स्ट्रीम है ना आपकी, जी जी बिल्कुल। और एज वी स्पीक सिर्फ मुझे अब पता नहीं आप कहाँ कहाँ पे इस वक्त लाइव हैं, लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे हमारे पास 290 प्लस लोग हमें लाइव देख रहे हैं। जी और जी मैं आपको गारंटी करता हूं कि इनमें से 50% से ज्यादा वो होंगे जो एक्चुअली आपसे मुत्तफिक नहीं है। ये देखने आए हैं तमाशा क्या हो रहा है, और लोग क्या, हाँ ओ भैया यहाँ तक आ गए हो कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, हमारे पास ये सिस्टम ही नहीं है कि जो हमें सुपर चैट देगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आओ बात करो। कोई एक आप लोगों का एक एक केस आपने बिल्ड किया इस्लाम के खिलाफ। आपने जो जगह जगह जाके आप लोगों ने आप अपने अपने औकात के मुताबिक, कोई टीवी पे पहुंच गया, कोई आर्टिकल्स लिख रहा है, कोई क्या कर रहा है, यहाँ बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ये सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सारे के सारे। जहां जिससे कोई बात एक दफा बस वो 294 उख्ती का कंफर्मेशन भी आ गई है। तो जी जी इतने ज्यादा लोग अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं, और हमें पता है, इवन अगर कमेंट्स में हम जाके देखें कुछ, हम वो जो वेरिफिकेशन वगैरह का तरीका होता है वो पता चल जाएगा कौन कौन है इस वक्त। वो भाई आओ तो सही। ये की शर्म की बात नहीं है कि सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि आओ बात करो। कुश्ती नहीं है, लड़ाई नहीं है, गाली नहीं है, झगड़ा नहीं है, बात है। और मेरी स्ट्रीम पे तो चले फिर आप कह सकते हैं कि वहां पे हम इस्लाम पे बात नहीं करते इसलिए कि हम आपसे कहते हैं, या हमारी एक और स्ट्रीम भी होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को आप साबित करें, कि हम अगर उस पे इस्लाम पे कम बात करते हैं तो चलें, वो भी समझ आने वाली बात है। और भाई यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन ही ये है कि आप 21 की 21 तोपें इस्लाम की तरफ मुंह करके चला दें उनको, हमें भी एग्जैक्टली उड़ाएं। हाँ यहाँ बात करने में क्या प्रॉब्लम है? आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं मेरी स्ट्रीम में आके कहते हैं कि नहीं नहीं यार हमें इवोल्यूशन का नहीं पता। चलो जी, नहीं पता होगा, वो नहीं, हमें डेफिनेशंस में हम उलझ जाते हैं, हमें नहीं पता कि इल्हाद में और ग्नोसिसिज्म में क्या फर्क होता है। ऑलराइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको सिखाने वाले जो बहुत बड़े अरस्तू बैठे हुए हैं तो आपने यही सीखना है। लेकिन इस्लाम पे तो आप क्लियर है ना, गलत है। यहाँ पे कोई रोक नहीं है, टोक नहीं है, प्रायोरिटी मिलेगी सिर्फ इस बेस पे कि आप एक्स मुस्लिम हैं या आप इस्लाम को वैसे पसंद नहीं करते। आइए बात कीजिए।
यहाँ पे भी बात अगर नहीं करनी तो फिर दुकानें बंद करें अपनी, जाएं कहीं और पे, मतलब में नहीं आना आपने। आमिर भाई असल आपको पढ़ असल शायद में किसी ये कोर्स चाहते हैं, जी जी जी, ये चाहते हैं, मैं आपको सही बताऊं हजरत, ये तो सब कोई बार, ये तो ओपन सीक्रेट है, अब तो बात जितनी बार हम बुला चुके हैं, ऐसे ही नहीं, हमने हैशटैग रन अपोस्टेट रन जो है वो स्टार्ट किया था, उसकी वजह ये थी कि ये चाह रहे थे कि जूते भी मारने हैं तो हमारे घर आके मारो, ठीक है, जलालत करनी है तो हमारे घर आके करो, कम से कम मजमा तो देखे ना जरा, हमें हमारे लोग भी देखें कि भाई पढ़ रही है टका के। अच्छा, तो अजीब सी एक सूरत हाल बन गई है, तो हमने कहा कि भाई आप वहां जी बैठ के लोगों को एक्स मुस्लिम बना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तो आज यहां कर लें वही आर्ग्यूमेंट, पूरे पूरी प्रेजेंटेशन आप देते हैं ना, इनके पास तो हर चीज तैयार पड़ी हुई है ना, मुझे तो नहीं पता भाई इन्हें क्या पूछना क्या, तो आ जाए भाई। और मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े खड़पैंच आए, जो पैसे खा रहे हैं वो खड़पैंच हमें चाहिए, बचूंगड़े, मुझे पता है ये पहले बचूंगड़े भेजेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या मामला क्या नहीं, तो उनके साथ तो हम खेलेंगे, सीधी बात मैं आपको बता दूं, लुटिया मूवमेंट के करता धरताओ, तो आप आओ असल जी। कैसर भाई फिर लेते हैं कॉलर। नहीं कॉलर लीजिए, अगर कोई आए या उनसे हम बात करें, देखें कि शायद इन लोगों को कोई तो एक हो यार जिसको इस चीज की हया आती हो कि मैं जाऊं बात करूं, कोई जी 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 जस्ट जी, वन पर्सन। हमारे हाँ, हमारे साथ स्केप्टिक साहब हैं, अब ये स्केप्टिक थोक के हिसाब से होलसेल रेट पे मार्केट में घूम रहे हैं। अच्छा, ये मुझे पता करना है कि ये कौन से हैं स्केप्टिक भाई। नहीं आलन सर, पता ना कहाँ करवाएं, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ से? ना ओ पता यार कराया करो आदन ना, वो यार कोई वरना कॉमन कोई सोना जा ना रख लो वो, या कुछ ऐड कर लो, सानू याद ते रवे हैं। ਚਲੋ ਯਾਰ नहीं ਸਕੈਪਟਿਕ ਤੇ ਆ ये ਗਿਆ, ਤੇ वाकई ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। अच्छा अच्छा, हाँ हुक्म करो सर, हुक्म, तुसी मेनू अच्छा, कन्विंस करना है फिर एक्स मुस्लिम। हाँ जी, बस ये तो अब हिदायत की बात है कि हो कोई ना हो। खैर मजाक अपनी जगह, मैं कैसे भाई से गपशप मेरी होती रहती है, लेकिन मैंने कहा आपसे भी ज़रा वो एक इस पे पूछ लेते हैं। मेरा यार एक जरूर प्रॉब्लम है, जरूर। जो एक सवाल मेरे जहन में जो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि कुरान में मल्टीपल जगह खुदा गुस्सा मेंशन करता है, उसको मुख्तलिफ अंदाज में, क्या क्या मेंशन करता है, सॉरी? कि खुदा गुस्से में है या ओ राज़ी अच्छा, है या नाराज़ हाँ, है या खुश है या नाखुश है। तो खुदा ये हम्म एक omnipotent गॉड, उसका गुस्सा हम्म, जो है इस सेंस में समझ नहीं आता कि गुस्सा तो बाय डेफिनेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि उस वक़्त आती रिएक्शन है, है कि जब रिएक्शन, हाँ चीज़ आपकी 100% विल के मुताबिक ना हो, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि चीज़ बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था या जैसे आपने विल किया और फिर आपको गुस्सा है। इसको आप किस तरह रिकंसाइल करते हैं? हाँ, इसको ना आसान लफ्जों में समझने के लिए ना, चूंकि वैसे तो हम सूरह शूरा की आयत 11 के मुताबिक ये कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उसके मिसाल कोई भी नहीं है, मगर चूंकि वो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं तो उनको समझाना अब जरूरी पड़ गया। यही वो मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड थियोलॉजिकल बहस थी जो इस्लामी मुतकल्लिमीन, इस्लामिक थियोलॉजिस्ट में स्टार्ट में शुरू हो गई थी। बिल्कुल। अबुल हसन अशअरी, अबू मंसूर मातुरीदी, ठीक है, मुतज़िला, हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम गजाली, ये उन्हीं सारे ज़माने में चलती आई हैं। लेकिन आमिर भाई, अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इसको रिकंसाइल कर नहीं पाए थे, लेकिन बहरहाल मैं आपसे सुनना चाहूँगा नहीं कि नहीं, आप क्या। करेक्ट किए हैं, 3-4 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं जो दलाइल के मुताबिक हैं, इसलिए ज़रा सुन, थोड़ा-सा सुनेंगे तो आपको मैं जी, जी। बैकग्राउंड दे दूँ। मैंने ना एक प्रोग्राम में ईमेल का एक सवाल आया था, उन्होंने कहा था कि अगर अ, अल्लाह जो है वो हमारी मिसाल नहीं है कोई, तो उसने ये अपने लिए हाथ, चेहरा, यद, वज्ह, ऐन, ये इस तरह की इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं ना, कि जो बज़ाहिर लगता है कि ये कुछ जिस्म है, ठीक है? या कोई कोई आज़ा है, कोई ऑर्गन है या कोई इस तरह का पार्ट है, तो इस तरह की चीज़ें। तो मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको ले तो टोकिएगा ना, क्योंकि मैं एक फ्लो में चीज़ों को जब दे रहा हूँ, तो वो फिर मुझे उस तरह चीज़ समझाने में अच्छा लगेगा, बजाए इसके कि वो टूट जाएगी तो फिर मज़ा खराब होगा। ये उस वक़्त से ये इश्यू रहा, क्योंकि ये फ़लसफ़े के साथ लिंक होके चीज़ आई थी, फिर वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए थे। मगर चूँकि मैंने आयत पढ़कर कहा, सूरह शूरा 11 नंबर आयत है कि अल्लाह की मिसल कोई भी नहीं है। है वो समीउल अलीम, उसकी मिसल कोई भी नहीं है, यानी सिफ़ात हैं, मगर उसके मिसल कोई भी नहीं है। अब फिर समझने के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस चीज़ को तो नहीं मानोगे ना कि वो ये कह रहा है तो हम मान लेंगे, बहरहाल उसको अक़ली तौर पर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। गुस्से को आप ले लें आप, गुस्सा वर्ड है ना, जिससे आपको लगा कि गुस्सा आता है तो वही। आप मुझे ये बताएँ, क्या गुस्सा सारे इंसानों को आता है? मुझे बताएँ। जी, तमाम इंसानों को। सबको एक तरह का आता है? नहीं, सबको एक तरह का नहीं आता। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब मर्दों और औरतों दोनों को मुख्तलिफ तरीके का आता है?
جی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. ہاں فرق ضرور. بچوں اور بڑوں مختلف آتا ہے. بالکل. جانوروں کو اور دوسری جو کنگڈمز ہیں ٹھیک ہے زوالوجی کے اندر, ان کو مختلف طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی یہ کہہ سکتے ہاں ہیں. کرتے ہیں obviously that's so بدیہی ہے, بہت ویزیبل چیز ہے. تو بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے مگر مختلف جگہ کے اوپر اس کا اظہار, اس کا ایکسپریشن یا اس کا جو پریکٹس ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز, اینگر ہے, ایک آپ کے اندر اینگر کی انسٹنکٹ ہے یا جبلت ہے یا آپ کی سائیکالوجی کے اندر چیز ہے, مگر وہ ایک ہی طرح سے ایکٹ کرتی ہو. یہ ہے انسانوں کا معاملہ. میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ, اللہ کی مثال تو بہت اوپر ہے. اب اللہ نے جو ورڈ یہ استعمال کیا ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا, کیونکہ وہ مخاطب ہم سے تھا. اسی لیے جو امام احمد بن حنبل ہیں, ایون ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی بیان و تلبیس الجہمیہ, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا آپ وہ عربی اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ کتاب دیکھ لیجیے گا, مجھے یہ نہیں پتا کہ اردو کے اندر ہے کہ نہیں. سر میں اس آرگومنٹ تو سے ویسے واقف ہوں, لیکن بہرحال آپ کمپلیٹ کیجیے. ہاں اچھا, وہ یہ چیز کہتے, ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, ایک یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا, اس نے اپنے لیے لفظ استعمال کیے مگر چونکہ ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ میں انسانوں کی طرح نہیں ہوں یا دوسری مخلوقات کی طرح نہیں ہوں, فمن یخلق کمن لا یخلق, خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں, تو میں ان کی طرح نہیں ہوں, لہذا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, کیونکہ دوسری صفات کے مطابق ہم نے سمجھنا ہے, کمپلیٹ پکچر میں اس کو دیکھنا ہے. مگر کچھ نے کہا کہ ورڈ استعمال کیا تو اب اس کا کیا, تو انہوں نے کہا کہ اس کی پھر تب, جیسے شاہ ولی اللہ محدث دلوی صاحب نے بھی حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی رحمت کو, رحمان ہونے کو, ٹھیک ہے, منعم ہونے کو, متکبر ہونے کو مختلف چیزوں کے اظہار سے بیان کیا. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قہار ہے, وہ منتقم ہے, وہ شدید العقاب ہے, یعنی وہ بدلہ لینے والا, عذاب دینے والا, عدل کرنے والا ہے, تو اس سے مراد ہے کہ وہ فیصلے سناتا ہے جو جتنا جو چیز ڈیزرو کرتا ہے. یعنی کسی چیز کا حق ادا کرنا اس کی صفات کا اظہار ہو جاتا ہے, اور وہ یقیناً کرتا ہے. مثال کے طور پہ جج جو ہے وہ اگر عدل نہیں کرے گا تو اس کے جج ہونے کا فائدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر اللہ کی ذات ہے وہ اپنی صفات کا اظہار کما حقہ اس طریقے سے کر دینا, یہ حقیقت کے اندر اس کا اظہار ہے ان کی صفات کا. تو اس کے لیے کوئی ریئیکشن, کوئی پریشر, کوئی چیز ہونا اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے, عالم الغیب بھی ہے, اور اس نے اپنی صفات کا اظہار کرنا ہے. اس نے یہ لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے بول دیے کہ اگر وہ کسی کو یہ چیز دے رہا ہے تو وہ ہمارے مخاطب, جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اگر بچوں سے مخاطب ہونا ہے, ایک چھوٹا بچہ ہے وہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, تو آپ اس کو مختلف طریقے کی کہانیاں سناتے ہو, ٹھیک ہے. تو اب وہ لطیفہ مجھے یاد ہے چونکہ مگر اب ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں تو میں وہ لطیفہ نہیں سناؤں گا, تو بچوں کو ہم مختلف طریقے سمجھاتے ہیں. میرے خیال سے, میری رائے ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ اللہ کی ذات نے ہمیں, اور معقول بات بھی ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں اپنے ساتھ لنک رکھنے کے لیے انسانی سطح اور شعور کے مطابق جو چیزیں سمجھ میں آ سکتی تھیں ان اصطلاحات کا استعمال کیا تاکہ ہم خود کو اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں. ورنہ تو اس نے کہا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, بصیرتیں, آپ کا شعور, آپ کی صلاحیتیں, آپ کی کیپیسٹی جو مائنڈ کی ہے وہ اس کو گین نہیں کر سکتی, اس کو ابزارب بھی نہیں کر سکتی اس کے تصور کو. وہو یدرک الابصار, وہ حاصل کرتے, یعنی آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کے علم کا یا اللہ کی معرفت کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا مگر جس قدر جتنا جب وہ چاہے. سورہ بقرہ آیت الکرسی 255 کے اندر بیان کیا. اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ گویا اس نے اپنا تعلق مخلوق کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ان کی سطح کے حوالے سے اصطلاحیں استعمال کی, اور یہ ضروری بھی تھا, ورنہ مخلوق کہہ دیتی ہمیں تو سمجھ نہیں آتا تو ہمارا تعلق کیسے, یا ہم اس کے ساتھ تعلق کیسے قائم کریں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی چیز. جی یہ چیز میرے خیال سے اس میں ایک ہی اس کے اندر بیسیکلی آپ کی عامر بھائی اگر آپ اجازت دیں اپنی ایک ناقص سی وہ رکھنا چاہ رہا ہوں, انپٹ رکھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. آپ نے بڑی جی اچھی جی ڈیٹیل سے بات کی, تو میں اسکیپٹک بھائی کے لیے تھوڑا سا اور اس کو کلیئرفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی جو غصہ اور خوشی, غم, اس طرح کا جو ایموشنس ہوتے ہیں یہ انسانی ریئیکشنس ہیں. مطلب آپ کسی کو غصے میں دیکھیں گے تو آپ جج کریں گے ہاں یار یہ بندہ غصے میں نظر آ رہا ہے, فلاں کو دیکھیں گے وہ خوشی ہے تو اس کے ایکسپریشن ظاہر ہو رہے ہوں گے, کیفیت ظاہر ہو رہی ہوگی. اللہ کے معاملے میں اس طرح نہیں ہے, یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کو اگر آپ دیکھیں, اس کی اسماء و صفات اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک وقت میں جو ہے نا وہ کسی سے ناراض بھی ہو سکتا ہے اور ایک وقت میں کسی سے خوش بھی ہو سکتا ہے. یہ کیفیت انسان پہ طاری نہیں ہوتی, وہ یا پھر اس کی کیفیت میں ناراضگی ہوگی یا اس کی کیفیت میں خوشی ہوگی, یا غصہ ہوگا
یا خوش ہوگا, اس طرح کی کیفیت طاری ہوں گی. تو عامر حق صاحب نے بھی اس کو بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. اس کو میں ایک اور حدیث سے ریلیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا, کہ یہ چیزیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں. ایک قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے فلاں فلاں فلاں, میں اس موقع پر بیمار تھا اور تو نے آ کے میری عیادت نہیں کی. تو وہ کہے گا کہ معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں شخص بیمار تھا تو تم نے جا کے اس کی عیادت نہیں کی. یعنی کہ اس کی عیادت کرنا اس طرح ہے بالکل جیسے کہ میری عیادت کرنا. حالانکہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا, یا اس کے اوپر کبھی جو ہے نا ایسی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی جو عموماً انسانوں پہ یا مخلوقات پہ طاری ہوتی ہیں. لیکن صرف سمجھانے کے لیے جو ہے نا کہ ہیومن کیپیسٹی کے مطابق اس لیول پہ آ کے گفتگو کرنا, اس لیول پہ آ کے کلام کرنا. تو یہ میرے خیال سے عامر بھائی بصالت بھائی, میرے خیال سے عامر بھائی نے وہ سوال کو نا اسی لیول پہ ہی سمجھا جس پہ میں کرنا چاہ رہا تھا. آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ سائڈ پہ جی جی گئے, میں اس کا جی جی وہ بصالت بھائی تھوڑا سا اور اینگل سے اس کو ڈسکس کر رہے تھے جی اپنا, مگر وہ اچھا پوائنٹ رکھا مگر اینگل ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. جزاک اللہ بصالت بھائی. کیپٹن بھائی آپ کو رکھ دیں, اس پہ پوائنٹ رکھنا چاہ رہے تھے تو پھر آگے چلتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ جو آپ نے کلیم کیا نا کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بڑا, اور اس کلیم میں بہت زیادہ بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھانے کے لیے خدا اپنی کیفیت کے بارے میں کوئی چیز ایسی بیان کر رہا ہے جو حقیقتاً نہیں ہے, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کلام میں کہ یعنی کیا پھر یہ خدا اوپر بیٹھ کر, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, اس کو پلیز جو لسنرز یہ مت سمجھیے گا کہ بلاسفیمی یا اس سے میں سمجھ رہا ہوں, ویلڈ پوائنٹ رکھ رہے ہیں, میں اس کا دیتا ہوں آپ کو. جی خدا تعالیٰ ایک تماشا پھر یہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں, میں نے ہر چیز جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسی ہو رہی ہے, لیکن اس جیسے چاہنے میں جو سب کچھ ویسے ہو رہا ہے اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب بھی نازل کر دی ہے, اس کو کچھ لوگ مان رہے نہیں مان رہے, لیکن سب کچھ ایگزیکٹلی ہو ویسے ہی رہا ہے جیسے میں چاہ رہا ہوں. یہ تو پھر ایک تماشے والی کیفیت آ جاتی ہے. اگر واقعی خدا کو نہ غصہ آتا ہے اور نہ ہی پلیجر ہوتا ہے یا ڈسپلیجر ہوتا ہے, پھر تو پورے کلام پہ اب شک ڈال رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں نے آپ کو کہا دو طریقے سے چیزوں کو سمجھا گیا ہے اور نکالا قرآن کی آیات سے ہی گیا ہے. ٹھیک ہے نا, نکالا قرآن کی آیات سے ہی گیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا دو قسم کی آیات ہیں, متشابہات ہیں, محکمات ہیں. متشابہات میں اسماء و صفات کی آیات کو بھی رکھا جاتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے بیک وقت ایک چیز کو انسان کو سمجھانے کے لیے, دیکھیں مخاطب ہم ہیں, تو یہ سوال تب اٹھتا کہ جب یہ ایک چیز کی ملٹیپل ریالٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹیفک اپروچ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی ایک چیز آپ ایک وقت میں بیان کر رہے ہو جو اس وقت کے لیے ٹھیک ہے اور اس وقت یعنی اس لیول کے لیے ٹھیک ہے, مگر جیسے وہ چیز چینج ہوتی ہے یا اس کا مقام چینج ہوتا ہے یا اس کا ٹائم چینج ہوتا ہے, بات کرتا ہوں مس ڈائریکٹ نہ ہو جائے. میرا سوال بیسیکلی اس کی روح یہ ہے کہ وہ یہ کون سے لیول پہ یہ سچائی کون سے لیول پہ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ غصہ کرتا ہے, اور غصہ کیونکہ بائی ڈیفینیشن اس وقت آتا ہے یہ ہر لیول پہ خدا کہہ رہے نا غصہ کرتا ہے, تو ہر لیول کے اوپر یہ ایگزسٹ کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب یہ سمجھیں کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ غصہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ انسان کر رہے ہیں یا اس کا ریئیکشن ضروری چاہیے, اس طرح کا ریئیکشن چاہیے یا اس طرح کا چاہیے, یہ مختلف طریقے سے آپ کو انسان کے اعتبار, میں نے اسی لیے آپ کو ریلیٹ کیا. حالانکہ وہ میں مثال پہلے میں نے آیت پڑھ کے, اگر آپ دوبارہ بیس سے شروع کریں گے سمجھیں گے, تو میں نے ایک آیت پڑھ کر اسی لیے سمجھایا تھا کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں مثال دینے لگا ہوں, ورنہ میرے نزدیک چیزیں کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, اس بارے میں اب آپ وہ آپ نے کہا کہ اگر ہم یہ مانیں گے, اچھا کاٹے نہیں, میں نے آپ کو سنا تھا طریقے کے ساتھ, ایسے کاٹے نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, میں نے نہیں آپ کو کاٹا تھا. تو اس طرح میں بحث میں الجھوں گا, پھر فائدہ کوئی نہیں. پھر میں آپ کو آپ کے ساتھ آپ سینگ پھنسانا چاہتے ہیں تو مجھے پہلے بتا دیں, سینگ پھنسانا چاہتے ہیں. چلیں عامر بھائی کنٹینیو کریں. کتنے پیار سے بات چل رہی تھی نا, تو میں نے آپ کی تسلی سے سنی, میں نے کہا ویلڈ پوائنٹ رکھ رہے ہیں, کاٹے نہیں ایسے. پھر مجھے لگتا ہے اگلا بندہ سینگ پھنسانا چاہتا ہے, پھر میں سینگ والے موڈ میں آ جاؤں گا, پھر مشکل ہوگی دونوں کے لیے. اچھا بات یہ چیز ہے, آپ نے کہا کہ قرآن کے اوپر یہ اعتراضات اٹھتے ہیں یا قرآن کی کتاب بھی مشکوک ہو جائے گی کہ اللہ ایسی بات بتا رہا ہے جو ریالٹی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, ایک چیز کی ملٹیپل ریالٹی, ملٹیپل ڈائمینشن, ملٹیپل ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سورج جو ہے نا, یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ سورج کیوں ہے؟ تو آپ بچوں کو کہتے ہیں یہ سورج اس لیے تاکہ ہمیں دن میں روڈ نظر آ سکیں, ہم کام پہ جا سکیں, ہاں جی, ہم کہیں گر نہ جائیں, کوئی چیز گمی ہے تو وہ مل جائے. یہ حقیقت ہے. وہ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں سورج کے تو یہ فائدے ہیں,
اس سے موسم، بہاریں، فصلیں، ہمیں انرجی، وٹامن ملتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں. تو وہ ملٹیپل چیزیں. اب وہ کہنے لگے اچھا پہلے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. نہیں، ملٹیپل ریالٹیز ہیں. ایک چیز اپنی جگہ پر ایک ریالٹی رکھتی ہے، ایک دوسری ریالٹی رکھتی ہے. میں نے یہ کہا انسان چونکہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سورج کی پھر مثال دی ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، سورہ انعام کی اور اسی طریقے سورہ بقرہ کی، کہ ان کو بصارتیں نہیں ادراک کر سکتی. نہ اس کے علم کا احاطہ، اس کی معرفت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. احاطہ کانسیپٹ گراسپ آپ کر سکتے ہیں، گرپ کر سکتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ جس طریقے سے تم چیزوں کو سمجھتے ہو اپنے سے مجھے قریب فیل کرنے کے لیے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ مجھے کس طریقے سے معاملات کیے جائیں گے، کس طرح چیزیں کی جائیں گی، وہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایسے کیا جاتا ہے. سمپل بات ہے بھائی. تو اس کے اندر کوئی قرآن کے لفظ کے ایک حرف کے اوپر بھی شک نہیں پڑتا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تو لہذا یہ چیز مشکوک ہو گئی ہے کہ آیا ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو کہا 2 چیزیں ہیں، 2 طریقے سے قرآن سے وہ اخذ کرتے ہیں. نمبر 1 کہ ایز اٹ از مانیں گے، جیسے مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل کا اور امام مالک بن انس کا رحمت اللہ علیہما، ٹھیک ہے، ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہو. ابن تیمیہ نے ذکر کیا بیان و تلبیس الجہمیہ میں بھی، اور ایک رسالہ ان کا ہے التدمریہ، اس کے اندر بھی انہوں نے قول ذکر کیا ہے. جہم بن صفوان کا ایک پورا فرقہ بن گیا تھا جسے جہمیہ کہتے ہیں. تو جہمیہ جو ہیں وہ جسمیہ ٹائپ اور تردیدیہ ٹائپ اور تنزیہی ٹائپ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے صفات کے بارے میں. تو ان کے اس پر امام احمد بن حنبل اور مالک بن انس جو ہے رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ قول تھا کہ ہم اللہ کی صفات کے قائل ہیں، ہم اس کی تعطیل، تمثیل، تکییف بیان کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس کی تعویل کرنے کو، یعنی اس کی ایسی تعویل کرنے کو جو نص قطعی سے ہٹ کے ہو، جیسے باطنیوں نے کرنی شروع کر دی، معتزلہ نے کر دی، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دلائل سے چیزیں نکلتی تھی. تو 2 طریقے سے چیزیں انہوں نے سمجھائی ہیں. نمبر 1 آسان لفظوں میں کر کے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس کو پھر آگے چلنا ہے. نمبر 1 کہ آپ اس کو ایز اٹ از لیں، مگر چونکہ اس نے کہہ دیا کہ تم میں اور اس میں فرق ہے تو ہمیں نہیں پتا ان کی حقیقت کیا ہے. اور نمبر 2 اگر آپ سمجھیں کہ نہیں مجھے لنک کرنا ہے، چیزوں کو قریب سمجھنا ہے، تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے اپنے فیصلوں کا، اپنی چاہت کا، اپنے ارادے کا، اپنے امر کا، اپنے معاملے کا، اپنے ڈیسیجن کا، اپنی ججمنٹ کا، اپنی اسیسمنٹ کا، ان صفات کے ذریعے. وہ خوش ہوتا ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ کس کو نواز رہا ہے. وہ اگر غضب کرتا ہے، عقاب اور منتقم بنتا ہے، انتقام لیتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس نے جس بندے کو پکڑا ہے یا جس بندے کی آزمائش کی ہے، جس بندے کو عذاب میں گھیرا ہے، اس بندے کے کیا خطا ہے. سمپل، اتنی سی بات ہے پیارے بھائی. اچھا، کوئی اعتراض نہیں اٹھتا قرآن. جی ٹائم ہے آپ کے پاس یا ابھی کتنا ٹائم؟ بس یہ آپ لاسٹ اپنا کمنٹ کریں، اس کے بعد اجازت لیں گے اور اگلے کالر لیں گے. اچھا دیکھیں وہ ابھی سینٹرل پوائنٹ وہی ہے کہ کدھر گئے ہیں؟ مائک میوٹ ہو گیا ہے ان کا. ہاں وہ شاید آیا ہوگا کوئی پیچھے. جی اب صحیح ہے. جی اچھا جی اب آ رہی ہم ہے. نے اپنی سمجھ کے مطابق ہی، کیونکہ ہمیں کلام جو ہماری سمجھ کے مطابق ہی بھیجا گیا ہے، تو اس سمجھ کے مطابق ہی اومنیپوٹنس، تمام کمپلیٹ مکمل طاقت، اور غصہ، یہ دونوں ریکنسائلیبل نہیں نظر آ رہے کسی بھی فارم میں. کیونکہ میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ غصہ اگین غضب غیظ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی چانس ہو آپ کی ول کے. بس ٹھیک ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، اچھا یہ ریپیٹ ہو رہا سیکنڈ ہے. ہے. اور لاسٹ پوائنٹ، اور میں نے لاسٹ یہ سوچا ہے تھا کہ اب نیا آزمائش. آرگومنٹ پیش کریں گے، نیا آرگومنٹ پیش کریں، میں خاموشی سے سنوں گا. تو اس میں سے کوئی ہے ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن کے اندر نا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں. آزمائش کا ورڈ ہے. سالت بھائی ایک منٹ، اچھا میری بات سنیں، وہ چھوڑ ایک منٹ. سالت بھائی آپ کو آنسر نہیں ملا؟ اب میرے خیال سے وہ یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ ویورز دیکھ لیں گے. بس فائنل کمنٹ بھی میں یہ دیکھ لیا میں نے فائنل کر کے. میں نے کہا آپ کا لاسٹ پوائنٹ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں ملا اجازت لیتے ہیں. ٹیک کیئر، فی امان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. رانجھا راضی، رانجھا راضی بھائی. قرآن میں اللہ نے سورہ کہف کے اندر کہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ فِي أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. رانجھا راضی نہیں ہو سکتا. میں 2 گھنٹے بھی بات کروں، کسی کو کوئی بل آئے گا یا پرچی آئے گی کہ وہ 2 گھنٹے بعد کہہ دے یا جواب نہیں ملا، تو میرے تو لگ گئے نا. میں تو 5 گھنٹے بیٹھا رہوں گا جواب کے چکر میں. تو بھئی یہ ہم نے نہیں سننا کہ جواب آیا کہ نہیں آیا. جواب کنوینس آپ نے کرنا ہے مجھے کہ میں اسلام کیوں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت جواب شکریہ. کا ویٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ اصل میں آپ کے اس سینٹنس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں یہ بات کو اور لمبا کھینچ سکے.
ہاں لمبا کھینچ سکیں. تو یہ جو ہے نا جملہ، اس سے کبھی یہ مجھے لاکھ بار کوئی بندہ کہے، میں کبھی بھی اس کو کسی طرح کنسیڈر نہیں کرتا